کیوں؟ ہاں بھائی علی بھی کیا سین ہے؟ اللہ کا کرم. تو سنا کیا بھائی تم کشمیری کیا کھاتے ہو بھائی؟ تم نے تو تباہی مچائی ہے کشمیر کیوں؟ میں. خیریت کیا ہوا؟ ابے سارا دو تین دن میں اپنے مطالبات سارے پورے کروا لیے. ایک منٹ. اچھا میں بات کرتا ہوں آپ سے. جی تھوڑی دیر. کیوں کیا ہوا؟ اتنا تو انتھوزیاسٹک ہوا ہوا آج، کیا ہوا؟ بھائی تم لوگ تو بہت تباہی مچا کے بیٹھے ہو. 2-3 دن میں اپنے مطالبات پورے کروا لیے سارے. ہم کراچی والے تو یار یہ دھرنے کر کے پتہ نہیں ٹائریں جلا کے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہم یہ لوگوں تیرا کا دیکھ یہ بڈھے تیرا ہو گئے ہم لوگ. یہاں سسٹم ہی ختم نہیں ہو کے دے رہا. وہ لوگ یار اتنے چند دنوں میں انہوں نے اپنا سب کچھ پورا کروا. ابھی تو نے بہت اچھا سوال کیا، بالکل ریشنل سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ کراچی کے اندر ہم دھرنے دے کے پاگل ہو گئے. میں خود ہی تقریباً 20 سال سے کراچی کے اندر ہی رہ رہا ہوں. ہم خود یار سارا کچھ یہیں پہ دیکھا ہے. ہاں نا، آئے دن یہ بھی سوچتے فلانے چوک پہ دھرنا ہو رہا ہے، فلانی پارٹی دھرنا کر رہی ہے، یہ ہو رہا فلانا ہو رہا ہے، مگر تبدیلی وہ نہیں آ رہی نا. بالکل تیرا اسی چیز پہ میں ہی سوچ رہا تھا. اور میں مطلب کنٹینیوسلی جو ہمارے کشمیر کے اندر رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کے ساتھ میرا رابطہ بھی ہو رہا تھا. آئی واز ان کانٹیکٹ ود دیم آخر تک. مگر آخر میں آ کے نا حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے یار. بالکل ان سے کانٹیکٹ بھی معطل ہو گیا تھا. وجہ مطلب نیٹ ورک سے ساری چیزیں بند ہو گئی تھی. چائے لگا، چائے پی یار، چائے پی. جزاک اللہ. ہاں صاحب بہت شکریہ یار. اچھا وجہ میں بھی اسی چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا یار. ابھی تو نے آخری بالکل الٹیمیٹ نتیجہ دیکھ کے آ گیا کہ کیا ہوا آخری میں نا. تو وہی 90% ان کے مطالبات مان لیے. گورنمنٹ کے آفیشلز یہاں سے گئے تھے مظفر آباد جو کیپٹل ہے کشمیر کا، ان کے اندر ان کی میٹنگز ہوئی ہیں وغیرہ، اور 90% ان کے مطالبات 38 تقریباً نکات وہ لکھ کے آئے تھے. ایک دو نہیں کہ پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، یہ سستی کر دو، صحت دے دو، تعلیم دے دو. کتنے 38 پوائنٹس لکھ کے آئے تھے، اور ان میں سے 90% دے آر ڈن ود اٹ ود ان 3 days. یار اس سے بہترین اور کیا چاہیے. 2-3 وجہ جو مجھے غور و فکر کے ذریعے ملی ہیں اور تجھے بھی سمجھ میں آ جائیں گی. ایک وجہ تو یہ تھی نا کہ کشمیر کے اندر بھی مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نون لیگ ہے، پی پی ہے، پی ٹی آئی ہے، مگر یہ جو پارٹی بنی تھی 2023 کے اندر، عوامی جوائنٹ ایکشن پارٹی اس کا نام رکھا تھا، اس میں سب متحد تھے. یعنی پی پی والا بھی آیا ہوا ہے، نون لیگ والا بھی آیا ہوا ہے، سب اپنے اپنے حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں. صحیح. یہ بات تھی. ادھر تو کراچی کے اندر دیکھ، جماعت اسلامی دھرنا دے رہی ہوگی، جے یو آئی پیچھے سے شارٹ ہوگی، جے یو آئی والے ہوں گے تو سپا صحابہ والے شارٹ ہوں گے، ایس آپس ایس میں پی والے جھگڑے کر لیتے ہیں، جھگڑے ہو ایک جاتے ہیں. وی آر ناٹ آن دا سیم پیج یٹ. ہاں اس وجہ سے ابھی تک ہمارا جو پروٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، وہ گورنمنٹ پر اتنا امپیکٹ نہیں ڈالتا، مطلب اثر نہیں ڈالتا. صحیح ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ سارے یونائٹڈ تھے، اور تیرے کو پتا ہے ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے. اس نے شعر سنا ہوگا نا، ہاں. ہمیشہ یونٹی کوئی ریولیوشن لاتی ہے، اس کے بغیر ریولیوشن نہیں آ سکتا. جس طرح نیپال میں ہوا اسی طرح ہاں بالکل یہی، نیپال بالکل کی exactly اسی جنریز طرح. نے دیکھ کیا حال کیا کس طرح کے سرکمسٹانسز بنا دیے تھے گورنمنٹ. ترکی کے اندر دیکھ لوگ اب فوج کے ٹینکرز کے سامنے لیٹ گئے تھے. بہت بہترین کا. ہمارے یار کراچی میں یہ بات تو میں تیری کیا کہتے ہیں ایکسیپٹ کروں گا کہ ہم لوگ دھرنوں وغیرہ میں 2-3 دن کرتے ہیں اور متحد بھی اس طرح نہیں ہوتے. ہاں ہم اپنی سیٹ، اپنی سیاست کو ترجیح دیتے ہیں، یہ چیز ہوتی ہے. دوسرا تو مجھے ایک اور اچھا ریزن بتاتا ہوں، تو اس سے بھی ایگری کرے گا انشاءاللہ. دوسرا ریزن یہ نکلا کہ امیر ہو غریب ہو سب روڈ پہ تھے. ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے، اشرافیہ جو طبقہ ہے، جو پولیٹیکل فگرز ہیں اور جو بڑے لوگ ہیں، سورس مال و دولت والے، پانی کی اگر کمی ہوتی ہے ٹینکرز لگوا دیتے ہیں، ان کو ایشو ہی نہیں ہے. 5-6 ہزار کا ٹینکر ہے. اور یا تو لو پلانس تم نے سنی ہوں گی، پمپ کے ذریعے پانی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں مزے سے. ٹھیک ہے، گیس کے لیے انہیں پمپ لگائے ہوئے. تو اشرافیہ کو اثر نہیں پڑتا. جو تمہارے علاقے کے اندر ایلیٹ طبقہ ہے نا، وہ اپنی کہیں سے کہیں ضرورتیں پوری. مجھے بتانا، اگر روڈ کے اندر ادھر کھڈا ہے، سڑک پہ اگر کھڈا ہے مثال کے طور پہ، ویگو والے کو محسوس ہوگا وہ نہیں. اس کے اوپر سے ہیول گزر رہی ہوگی، لیگزس گزر رہی ہوگی، اس کو مسئلہ ہوگا. مسئلہ کس کے ہوگا؟ جو ہم جیسا بائک چلا، مہران والا، ہونڈا والا، 70 والا، سمجھ گیا مسئلہ ان کو ہوگا. scene ہے. تو وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ بھائی دھرنا دے رہا میرا کام ہی نہیں ہے، میری تو ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. جن کے مسئلے وہ جا کے دھرنا دیں. ادھر امیر بھی شامل، غریب بھی شامل. جو نہیں آ سکتا، ہر فیملی نے ہر فیملی نے اپنے 3-4 فرد بھیجے ہوئے تھے، کم از کم ایک تو بھیجا ہوا تھا. اس وجہ سے ان کے دھرنے کے اندر کیا تھا، اسٹرانگ تھے. بہت زیادہ اسٹرانگ تھے. ان نے بہت اسٹرانگ سائڈ لی ہوئی تھی، اور اس کا اثر بھی پڑا آگے گورنمنٹ پہ. کتنا ٹیکس دیتا کراچی؟ سب سے زیادہ سے ٹیکس دیتا ہے پاکستان کو. وہ مشہور جملہ کیا ہے،
کراچی لاہور کو کما کے دیتا لاہور ہے، کراچی اس کا شور ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. کراچی کمی نہیں، اکنامک ہب کہلاتا ہے، ساری فیکٹریز ادھر ہیں، مال ادھر آتا ہے، پورٹس ادھر کنیکٹڈ ہیں، تو اس کی اہمیت اپنی جگہ. مگر اگر لوگوں کے ضمیر مر جائیں نا بابی، لوگوں کے ضمیر مر جائیں اگر بابی، تو کوئی نہیں کچھ کر سکتا. لوگ اسی طرح کمپرومائز کر کے حالت یہاں تک آ جاتی ہے. گٹر چل رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے، پانی نہیں آ رہا ہوتا، بدبو پورے علاقے میں پھیلی ہوتی ہے، گیس کی کمی ہوتی ہے، لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ہم اس چیز جب یہ ضمیر مر کر جائے، جاتے ہیں. کمپرومائز ہم نے بہت کرنا سیکھ لیا. وہ نکلے اپنے، کیونکہ ان کو پتا تھا آج اگر پانی نہیں آئے گا کل کو کیا مسئلہ ہوگا، بجلی بھی چلے جائے گی، کل بجلی نہیں آئے گی ایجوکیشن چلے جائے گی. ہمارے سندھ کے اندر دیکھ، ہمارے جو ہاسپٹلز وغیرہ، ہمارے جو اسکولز وغیرہ ہیں انٹیریئر سندھ کے اندر، ادھر تو نے مشہور سنا ہوگا کہ بھینسیں باندھی ہوتی بھینسیں ہیں. پالے ہوتی ہیں. تو ہماری تو یہ کنڈیشنز ہیں. تو یہ ریزن تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر ایک بندہ چاہے امیر ہو غریب ہو، اس نے اس اسٹرائک کے اندر کیا کیا، اپنا حصہ ڈالا، Protest اپنا کیا. حصہ لیا. اور تیسری میں تجھے بات بتاؤں، لوگوں کے اندر جب خلوص ہو نا تو وہ خلوص رنگ لاتا ہے. تقریباً 8-10 شہادتیں بھی ہو گئی ہیں اس میں. ہر کوئی اتنا سنسیئر تھا. 8-10 شہادتیں ہوئی ہیں رافع. اور علیم تو نے جو باتیں کی ہیں نا، ٹیکنیکلی طور پہ 100% سب بالکل صحیح ہیں، لیکن ریلیجیس طور پہ دیکھا جائے نا تو یار کچھ چیزیں نا ہم میں بہت زیادہ ہیں. اب اللہ پاک نے ہمیں فراوانی دی تو ہم میں ناشکری آ چکی ہے. اب جب ہمارے پاس پانی تھا، بجلی تھی، گیس تھی، ہم لوگ کتنے ضیاء میں لگے ہوئے تھے. صبح صبح دیکھو گلی کے بوڑھے انکل لگے ہوئے روڈ دھونے میں، گاڑیاں دھو رہے ہیں دبا کے میں کہاوت مشہور ہو گئی تھی کہ جس کو کچھ نہیں ملتا اس کو گلی اور پائپ مل جاتا ہے. ہاں بس وہ جہاں چاہے مار رہا ہے، پوری گلی نہلا رہا ہے. بالکل یار، یہی ہے. you are right. اب یہی دیکھنا تو ہمارے یہاں پہ یہی ہوتا ہے، پانی آ گیا، زیادہ آ گیا، پانی ضائع کرو. اب کل میں نے دیکھا ہماری گلی کے کارنر پہ کیا ہوا، اس کے گھر کے پاس گٹر تھا، اس کے تھوڑے سا دہلیز پہ تھوڑا سا گٹر کا پانی آ گیا، وہ پورا گٹر ایک گلی میں پہلے پھیلا ہوا ہے، وہ اس کو اور پھیلا رہا ہے. اس کو جب پانی مار رہا ہے اس کے اوپر سے. ہاں اس کو جب میں نے کہا کہ بھائی یار یہ تم کیا کر رہے ہو، تم تو گند پہ اور گند پھیلا رہے ہو، بولتا ہے اب جب ہمارا گھر گندا ہوگا تو ہم تو گند پھیلائیں گے. یہ ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے یار. رافع تم نے بالکل ایگزیکٹلی صحیح بات کہی ہے. میرے دل کے اندر یہی بات تھی جو تم نے کہی. ٹیکنیکلی جو میں نے تمہیں فیکٹرز بتائے ہیں وہ اپنی جگہ پر. مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے یار اتنی جب فراوانی تھی تو ہم نے کیا کیا اس وقت. لو پلانس ڈال دی، لوگ غریبوں کا حق مارنے لگ گئے. جن کے پاس پمپس وغیرہ نہیں تھے ان کی طرف پانی جا رہا ہی نہیں ہے. ہمارے گھر پہ دھڑا دھڑ پانی ہے. نہ شروع کی وہ حدیث ہے نا کہ اگر دریا کے نہر کے کنارے بھی اگر تم وضو کرو تو اسراف نہ کرو. اسراف نہ کرو. ایک مختص میں اللہ تعالیٰ کو اسراف ناپسند ہے. دوسرا، جب تم نے غیر کا، غریب کا ایک حق دبایا تو ظلم اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوتا. ظلم کی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی سزا دیتا ہے. بالکل یو آر رائٹ. جو تم نے نقطہ بتایا نا ایسا ہی ہے. ہم نے اس چیز کی پاسداری بالکل چھوڑ دی. ہم اس چیز کو فیل ہی نہیں کرتے. ناشکری کیا ہوتی ہے مسجدوں کے اندر. وہ جو ابھی تم نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹک ٹک والی ہاں پہلے ٹوٹیاں دوسری ٹوٹی تھی، لوگ مسواک کر رہے ہیں، نمازی حضرات مسواک کر رہے ہیں. دین ہم نے صرف سجدے کو بنایا ہوا ہے نا. مسواک کر رہے ہیں، پانی کھل رہا ہے، پانی جاری ہے، بہ رہا ہے. پھر وہ ٹوٹیاں بدلی، وہ پریس والی ٹوٹیاں رکھی تو لوگ پریس کرنے کی جگہ نا اس کو اوپر پریس کر کے اس پہ ربڑ باندھ دیتے تھے، پانی پھر بہ رہا ہے. اس قسم کے ہمارے حالات ہیں یار ناشکری کی وجہ سے. کریم 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 کہاں گئے؟ کریم ادھر آؤ، یہ کپ اٹھا لو جلدی سے. اور رافع زندگی سیٹ چل رہی ہے یار سیٹ چل رہی ہے، بس یار ان فیکٹرز پہ کئی بار کریم یہ سوچتا کپ ہوں اٹھا لو آ کے. ان فیکٹرز پہ سوچتا ہوں یار بہت دکھ ہوتا ہے یار. کریم بیٹا یہ کپ اٹھا لو دونوں. الفاظ کی تبدیلیاں ہیں رافع ہمارے اور کوئی اندر. چیز نہیں بول. یار جزاک کوئی اللہ. کولڈ ڈرنک وغیرہ منگوا لوں؟ بہترین. جاؤ کریم کولڈ ڈرنک لے آؤ سامنے دکان سے منگوا لوں. نہیں جزاک چل اللہ. چھوڑ دو بس کریم بیٹا، جزاک اللہ. لے جاؤ یہ.